اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ تو میرے پیارے دوستو، آج ہم بیان کریں گے صاحب عرفان، جنہوں نے عرفان جو معرفت کا بھرا ایک خزانہ کتاب ہے، اس معرفت بھری کتاب عرفان کے مصنف سلطان الفقراء ششم حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالات زندگی۔ آج ہم اس ولی کامل کی بات کریں گے جو الحمدللہ میرے دادا مرشد ہیں، جو صاحب عرفان ہیں، جن کا آستانہ دربار پر انوار خیبر پختونخوا ڈیرہ اسماعیل خان کلاچی شریف نوری دربار حضرت فقیر نور محمد، جن کا سلسلہ سروری قادری کلاچوی آپ اس علاقے کے رہنے والے ہیں، اس وجہ سے لفظ کلاچوی آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے۔ تو آئیے حضور قبلہ کی آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ اللہ کے ولیوں کی باتیں سننا، اولیاء نے لکھا، مردہ دلوں کی دوائی ہے، مردہ روحوں کی دوا ہے، بیماروں کے لیے شفا ہے۔ اولیاء کی باتیں سننا، صوفیاء نے لکھا، جن میں صوفیاء کے امام حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مثنوی میں لکھا کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اولیاء کی مجلس میں بیٹھنے سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، ان کی بات سننے سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اس پاک ولی کی بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جوانی ساری حضرت سلطان العارفین کے نام وقف کر دی۔ آپ لاہور پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، 12ویں کلاس کے آپ طالب علم تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے شروع سے بڑا لگاؤ تھا، محبت تھی، عشق تھا، پیار تھا، کتابیں پڑھتا تھا، واقعات سنتا تھا، اللہ کے ولیوں کا ذوق شوق تھا، مگر زیادہ محبت سلطان العارفین سے تھی، سلطان باہو سے تھی۔ فرماتے ساتھ پڑھتا تھا، فقیر نور محمد فرماتے ہیں، ساتھ ساتھ جستجو تھی جانے کی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں کہ دن رات میرا دھیان حضرت سلطان باہو کی طرف رہنا، اور ہر وقت ان کی لگن، ان کا شوق کہ میں کسی طریقے سے اڑ کر چلا جاؤں اس اللہ کے ولی کے پاس، مگر مجبوری تھی، کالج میں پڑھتے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، ابھی نوجوان تھے۔ مگر ایک دن ایسا ہوا، فرماتے ہیں کہ مجھ پر حضرت سلطان باہو کی محبت غلبہ پا گئی، اللہ کے ولی کا عشق مجھ پر غلبہ پا گیا۔ فرماتے ہیں میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، اسکول کالج چھوڑ کر، کتابیں چھوڑ دی، اور میں نے دوڑ لگا دی، بیٹھا گاڑی میں، سیدھا میں حضرت سلطان باہو شور کوٹ پہنچ گیا۔ میرے گھر والوں کو خبر ہو گئی، میرے والد، میرے گھر والے آ گئے، حاجی گل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد محترم، وہ آ گئے اور آپ کو سمجھایا کہ بیٹا ابھی پڑھ لو، ابھی ایسے کاموں میں نہ پڑھو، درویشی ملنگی میں کیوں پڑھ رہے ہو، چھوڑو اس کام کو، ابھی پڑھو، سب کی نظریں تم پر ہے، پڑھ لکھ کر کچھ بنو گے۔ حضرت قبلہ فقیر نور محمد صاحب کو جب سمجھایا تو آپ پھر واپس چلے گئے، مگر عشق آہستہ آہستہ آپ پر غالب آتا گیا۔ آپ جب کالج میں تھے، حیات سروری میں لکھا، آپ کی کتاب جو آپ کی حالات زندگی ہے، اس کتاب کا نام ہے حیات سروری، اس میں لکھا کہ ساری رات روتے رہنا، سرانہ آپ کا گیلا ہو جانا، تر ہو جانا، صبح سرہانہ دھوپ میں ڈالنا کہ سوکھ جائے، اتنا رونا حضرت سلطان باہو کے عشق میں۔
کہ یا اللہ کون سا وقت ہو میں اس ولی کی بارگاہ میں چلا جاؤں، میں اس ولی اللہ کے نام اپنی زندگی وقف کر دوں۔ فقیر نور محمد فرماتے ہیں کہ ساری رات روتا رہنا، اپنی کتابوں کے صفحے پھاڑ پھاڑ کر، اپنے ورقے پھاڑ پھاڑ کر، کاغذ کو پھاڑ پھاڑ کر میں نے اپنی وہ کھڑکیوں کے شیشوں پر لگانے کے، وہ آپ کے دوست آپ کو دیکھتے تھے کہ یہ روتا کیوں ہے اتنا، اور اسے کیا پتا تھا کہ جب عشق لگ جاتا ہے نا کسی کا، جب محبت ہو جاتی ہے نا، تو پھر بندہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، پھر بندے کا عشق کا میدان جیت جاتا ہے۔ مگر عشق کسی کامل ولی اللہ سے ہونا، پھر اللہ ضرور مل جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا پر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ آخر ایک دن میرے عشق نے کہا نور محمد اب چھوڑ دے سب کچھ، چل اب چلتے ہیں سلطان العارفین کے مزار پر انوار پر۔ پھر آپ نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر حضرت سلطان باہو کے مزار پر چلے گئے۔ گھر والوں کو کہہ دیا کہ اب میری زندگی سلطان باہو کے نام ہے۔ آپ سرکار نے چولا پہن لیا اور حضرت سلطان باہو کی دربار پر انوار پر 40 سالہ زندگی ان کے دربار پر گزار دی۔ ان کی مسجد کی امامت کرواتے تھے، ساری رات سلطان العارفین کی کتابیں پڑھتے تھے، اور کتابیں پڑھنی اور حضرت سلطان العارفین کے مزار مبارک پر رہنا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں فقیر نور محمد کے جب میں حضرت سلطان باہو کے مزار پر پہلی بار گیا نا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، تو میں نے عالم باطن میں دیکھا کہ سلطان العارفین اپنے فقر کی گٹھری، اپنی معرفت کی گٹھری اپنے کندھوں پر اٹھا کر عالم باطن میں کہیں جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا بادشاہوں کے بادشاہ سلطان باہو کہاں تشریف لے جا رہے؟ فرمانے لگے اس دنیا میں کوئی نہیں جو میرے فقر کا بوجھ اٹھا سکے۔ پر جب فقیر نور محمد کی طرف دیکھا تو فرمانے لگے نور محمد اب میرے علم معرفت کا، میری روحانیت کا، میرے اسم اللہ ذات کا، میرے باطن کا، میرے اس اسم ذات کے خزانے کا اب مالک آ گیا، اب اس کو سنبھالنے والا نور محمد آ گیا۔ یہ لو میرا سب کچھ علم باطن اور روحانیت میں نے فقیر نور محمد تمہیں عطا فرمایا۔ آپ فرماتے وہ گٹھری میرے سر پر رکھ دی، کندھوں پر رکھ دی، اور مجھے سلطان العارفین نے سینے سے لگا لیا اور اپنا تمام علم باطن مجھے عطا فرما دیا، اپنا روحانیت، اپنے خزانے مجھے عطا فرما دیے۔ حضرت قبلہ فقیر نور محمد فرماتے ہیں میں حضرت سلطان باہو کی میں نے ساری کتابیں پڑھی، جو کتاب میں دن کو پڑھتا تھا، رات کو اس کتاب میں جو مرتبہ لکھا ہوتا تھا جو دن کو پڑھتا تھا، رات کو وہی مرتبہ اللہ مجھے عطا فرما دیتا تھا۔ جو مرتبہ میں کتاب میں پڑھتا تھا وہ مرتبہ رات اللہ مجھے عطا فرما دیتا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے سلطان باہو کی کتابوں کو پڑھا اور سمجھا، اور کتابیں پڑھنے کے بعد مجھے ایسے لگا کہ جیسے سلطان باہو نے یہ ساری کتابیں میرے لیے ہی لکھی ہوں، کیونکہ جیسے میں اس کو سمجھ سکا کوئی بھی اس کو سمجھ نہیں سکا۔ فرماتے ہیں میں نے زندگی کے 40 سال حضرت سلطان باہو کے مزار پر انوار پر گزار دیے۔ حضرت قبلہ فقیر نور محمد فرماتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادہ حضرت سلطان صالح محمد کا میں بیعت ہو گیا، اور پھر حضرت صالح محمد پردہ فرما گئے تو میں ان کے صاحبزادہ حضرت نور احمد کا بیعت ہو گیا رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ساری زندگی فیض سلطانیہ حاصل کرتا رہا۔ تو ایسے ولی اللہ کا اللہ مجھے اور آپ کو فیض عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے بیان میں انشاءاللہ میں آپ کی حالات زندگی فقیر نور محمد صاحب کہ آپ نے کیسی اپنی زندگی سلطان باہو کے مزار پر گزاری، اور آپ کے ساتھ کیا کیا کرامات مشاہدات اور آپ کے کیا کیا تجربات ہوئے، انشاءاللہ آئندہ بیان میں ضرور بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت سخی سلطان باہو اور حضرت فقیر نور محمد اس دونوں سخیوں کا فیض عطا فرمائے اور ان کی محبت اور غلامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔